25 اگست 1989 پاکستان کی ایویشن ہسٹری کا سب سے دردناک دن مانا جاتا ہے۔ ایک فلائٹ 54 لوگوں کو لے کر گلگت سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ یہ فلائٹ پاکستان کی سب سے بڑی مسٹری بن گئی۔ یہ فلائٹ 54 لوگوں کو لے کر گلگت کے پہاڑوں میں غائب ہوئی اور اس کے بعد کبھی نہیں ملی۔ فلائٹ 404 کیا تھی، ان 54 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو اس میں سوار تھے، اور یہ مسٹری آج تک کیوں حل نہیں ہو پائی، آئیے جانتے ہیں۔ پچیس اگست 1989 گلگت بلتستان میں صبح کا وقت تھا۔ PIA کی فلائٹ PK 404 گلگت سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ یہ ایک عام سی ڈومیسٹک فلائٹ تھی اور اس میں ٹوٹل 54 لوگ تھے، 49 پیسنجرز اور 5 کریو ممبر۔ اس وقت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلائٹ پاکستان کی ایویشن ہسٹری کی سب سے بڑی مسٹری بننے والی ہے۔ صبح کے وقت فلائٹ نے ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کے کچھ ہی منٹ بعد پلین کا ریڈیو کنیکشن ختم ہو گیا اور وہ ریڈار سے بھی غائب ہو گیا۔ دنیا میں جب بھی کسی پلین کا حادثہ ہوتا ہے تو سرچ ٹیم کو کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ حادثے کی وجہ معلوم کر لیتے ہیں، لیکن فلائٹ 404 کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ پاکستان آرمی، ایئر فورس اور کلائمبرز نے ہفتوں تک سرچ آپریشن جاری رکھا۔ انہوں نے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ہر وادی کا جائزہ لیا اور گراؤنڈ ٹیم نے ہر اس جگہ پر دیکھا جہاں پلین کے گرنے کا امکان تھا، لیکن اتنی بڑی سرچ آپریشن کے بعد بھی فلائٹ 404 کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صبح فلائٹ 404 نے 7:36 پر ٹیک آف کیا اور گلگت سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا۔ گلگت سے اسلام آباد کی طرف جانے والی فلائٹ کے لیے اس کے پہلے چند منٹ سب سے اہم ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے نکلتی ہی فلائٹ کو کراکورم اور ہمالیہ کی پہاڑی چوٹیوں کے درمیان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں پائلٹ کو ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اس لیے ایئر ٹریفک کنٹرول مسلسل فلائٹ سے رابطے میں رہتا ہے۔ ٹیک آف کے کچھ منٹ بعد پائلٹ نے ٹریفک کنٹرول کو اپنی پوزیشن رپورٹ دی۔ وہ ایک نارمل سی رپورٹ تھی اور اس میں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی یا ٹیکنیکل پرابلم کا ذکر نہیں تھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی، لیکن اس رپورٹ کے بعد اچانک ریڈیو کنٹرولر اور پلین کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ ٹریفک کنٹرولر نے پلین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب تھوڑی دیر تک سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا تو کنٹرولر کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ انہوں نے ریڈار کی مدد سے پلین کو ٹریس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پلین ریڈار سے بھی غائب ہو چکا تھا۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر فلائٹ کو کچھ ایمرجنسی پیش آئی تو پائلٹ نے ایمرجنسی کال کیوں نہیں دی۔ عام طور پر جب کسی پلین کی ایمرجنسی پیش آتی ہے تو پائلٹ میڈے یا پین کی کال دیتے ہیں یا کم از کم کنٹرولر آفس کو ایمرجنسی سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ لیکن فلائٹ 404 سے کوئی ایمرجنسی ٹرانسمیشن نہیں آئی۔ اس چیز نے سرچ ٹیم کو سب سے زیادہ کنفیوز کیا کیونکہ بغیر ایمرجنسی کال کے وہ سرچ آپریشن بھی جاری نہیں کر سکتے تھے۔ جب فلائٹ شیڈول کے مطابق اسلام آباد نہیں پہنچی تو انہوں نے اسے مسنگ پلین ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد فلائٹ 404 کو تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن شروع ہوا۔ سرچ آپریشن گلگت بلتستان کے ان پہاڑی علاقوں سے شروع ہوا جہاں سے پلین کو گزرنا تھا۔ یہ جگہ دنیا کی مشکل ترین پہاڑی علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہزاروں فیٹ بلند پہاڑ، تنگ وادیاں اور برف سے ڈھکے گلیشیئر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے سرچ آپریشن شروع سے ہی بہت بڑا چیلنج تھا۔ پاکستان ایئر فورس اور آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے ہوا سے پہاڑوں کا سروے شروع کیا۔ گراؤنڈ ٹیمز کو ان مقامات پر بھیجا گیا جہاں ہیلی کاپٹرز نہیں جا سکتے تھے اور ساتھ ہی لوکل ماؤنٹینرز نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ سرچ ٹیم نے کئی دن تک آپریشن جاری رکھا لیکن انہیں فلائٹ 404 کا کوئی نشان نہیں ملا۔ کچھ مقامی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے نانگا پروت کے قریب ایک فلائٹ کو دیکھا، اسی لیے سرچ ٹیم نے سارا فوکس نانگا پروت کی طرف کر دیا، لیکن جب سرچ ٹیم نے وہاں آپریشن کیا تو انہیں فلائٹ 404 کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس وقت سیٹلائٹ امیجری اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی اور نہ ہی ڈرونز اتنے ماڈرن تھے، اس لیے سرچ ٹیم کا سارا انحصار ہیلی کاپٹرز اور گراؤنڈ ٹیم پر تھا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے اور ہفتے مہینوں میں، لیکن سرچ ٹیم کا نتیجہ وہیں پر ہی رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکٹیو سرچ آپریشن کو کم کر دیا گیا۔ اب انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس صرف ایک ہی سوال تھا، اگر فلائٹ کا کوئی نشان نہیں ملا تو آخر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس سوال نے فلائٹ 404 کو دنیا کی سب سے بڑی ایویشن مسٹریز میں شامل کر دیا۔ جس وقت فلائٹ نے اسلام آباد میں لینڈ کرنا تھا اس وقت مسافروں کی فیملیز ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب فلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا تو انہیں لگا شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا، لیکن جب وقت گزرتا گیا تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ بار بار کنٹرولر آفس جاتے اور ان سے فلائٹ کا پوچھتے۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں کی امیدیں ٹوٹنے لگی۔ ان 54 افراد میں ہر کسی کی اپنی فیملی تھی، کسی کا بیٹا اس فلائٹ میں تھا، کسی کا شوہر، کسی کا باپ اور کسی کی بہن۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی ایک ایسے غم میں تبدیل ہو گئی جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہنے والی تھی۔ وہ لوگ جو اس صبح صرف چند گھنٹوں کا سفر کرنے نکلے تھے کبھی واپس نہیں پہنچے۔ اس لیے یہ حادثہ صرف پلین کے غائب ہونے کا نہیں بلکہ ان 54 خاندانوں کے انتظار کا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی جب فلائٹ 404 کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان 54 لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جو کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے۔
फ्लाइट 404 के गायब होने की क्या वजह है, इसका कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला, लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी को CFIT कहा जाता है। CFIT मतलब कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। इसके मुताबिक प्लेन टेक्निकली भी सही काम कर रहा है, पायलट भी होश में है और इंजन भी चल रहे हैं, लेकिन प्लेन फिर भी सीधा पहाड़ में टकरा जाता है। गिलगित और इस्लामाबाद के दरमियान पहाड़ों की ऊंचाई 20,000 फीट से भी ज्यादा है। जब कभी भी मौसम खराब होता है तो बादल नजर को कम कर देते हैं। इसी वजह से पायलट सामने की किसी भी चीज को नहीं देख पाता, वो सिर्फ अंदाजे के मुताबिक प्लेन उड़ाता है। इसीलिए अगर पोजीशन का अंदाजा लगाने में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो प्लेन के क्रैश होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट 404 के साथ भी यही हुआ। प्लेन किसी पहाड़ी छोटी सी टकरा गया होगा और उसका मलबा किसी ग्लेशियर या वादी में गिर गया होगा, लेकिन क्योंकि कोई क्रैश साइट नहीं मिली इसलिए इस थ्योरी का भी कोई प्रूफ नहीं है। फ्लाइट 404 के बारे में दूसरी थ्योरी पहली वाली से जुड़ी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर पिघलने की वजह से धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। इस वजह से अगर प्लेन किसी ग्लेशियर में क्रैश हुआ हो तो हो सकता है कि प्लेन का सारा मलबा किसी ग्लेशियर के नीचे दफन हो गया हो। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लाइट 404 का मलबा आज भी किसी ग्लेशियर के नीचे दफन है। तकरीबन 40 साल गुजरने के बाद आज भी ये मालूम नहीं पड़ा कि आखिर फ्लाइट 404 के साथ क्या हुआ। ना ही कोई क्रैश साइट मिली और ना ही कोई ऐसा फिजिकल एविडेंस जिससे साबित हो कि आखिर फ्लाइट 404 कहाँ गायब हुई। इसलिए ये मिस्ट्री आज भी पाकिस्तान की एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री मानी जाती है। ये मिस्ट्री हवाई दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। इसने एक लम्हे में चमन खानदानों को महरूम कर दिया। इस हादसे में किसी का बाप खो गया, किसी की माँ और किसी की बहन। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि आज 40 साल बाद भी इसे याद करने से इंसान का दिल बैठ जाता है। ऐसे वाक़यात से इंसान को सबक मिलता है कि एक आम सा दिन इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक दिन बन सकता है और इसे रोकना हमारे बस में भी नहीं है।